ناظرین آداب، منصف چینل کے اس مخصوص پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں میں اعتماد آپ تمام کا پھر ایک بار اس اعتماد کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروانے کی کوشش کروں گا۔ لیگل اویئرنیس پر مبنی یہ پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو، اس پروگرام میں ہر ہفتے ہم ایک قانون پر یا اس سے جڑے کسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروایا جائے، کیونکہ آج ہندوستان کی آزادی کے 66 سال کے بعد بھی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی غیر تعلیمی یافتہ ہے، یعنی ان ایجوکیٹڈ ہے، تو وہی دوسری طرف جو لوگ تعلیمی یافتہ ہے ان میں بھی کثیر تعداد میں اپنے حقوق سے یا اپنے لا آف دی لینڈ سے واقف نہیں ہے۔ اس کے بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک اہم وجہ ہماری نظر میں بتاتا چلوں کہ یوں تو کہنے کو ہمارے ہندوستان کی نیشنل لینگویج ہندی ہے، لیکن ہمارے پارلیمنٹ اور اسٹیٹ اسمبلیز میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ انگریزی میں بنائے جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے دوستو، جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں جنہوں نے ریجنل لینگویجز میں تعلیم حاصل کی وہ ان قوانین سے بہتر انداز میں واقف نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے وہ اپنے حقوق کو حاصل نہیں کر پاتے۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منصف چینل یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہر ہفتے ہندوستان کے مشہور و معروف وکلاء کو یا پھر قابل قانون داں کو اس پروگرام میں پیش کرے، تاکہ وہ اپنے علم جو قانون سے جڑا ہے، اپنے تجربات جو قوانین سے جڑے ہیں، اس کو آسان زبان میں آپ تک پہنچاتے ہوئے آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروائے۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں آج کا عنوان۔ آج کا عنوان جاننے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان میں دو قسم کے قوانین نافذ ہے، یعنی انفورسیبل ہے۔ ایک جو ہوتے ہیں وہ پازیٹیو لاز ہوتے ہیں، یعنی ان کو مین میڈ لاز کہا جاتا ہے، جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ پارلیمنٹ اور اسٹیٹ اسمبلیز میں بنائے جاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے جو قوانین یہاں پر نافذ ہے ان کو ڈیوائن لا یا ڈیوائن لا بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیوائن لا اس قسم کے قوانین ہوتے ہیں، مانا یہ جاتا ہے کہ یہ خدائی قوانین ہوتے ہیں، تو پرسنل لاز کی شکل اس کو دی گئی ہے۔ مسلم پرسنل لا ہے، ہندو پرسنل لا ہے، پارسی پرسنل لا ہے، اسی طریقے سے اور بھی پرسنل لاز ہندوستان میں رائج ہے، امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ ڈیوائن لا سے لیا گیا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اسپیسیفکلی طلاق انڈر مسلم لا پر۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں حیدرآباد دکن کے ایک مشہور و معروف قانون داں کو ہم نے مدعو کیا ہے، جو نہ ہی ہندوستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی شہرت رکھتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جناب اسماعیل صاحب کی، جو فارمر ڈسٹرکٹ جج رہ چکے ہیں۔ آپ ہیومن رائٹ کمیشن کے ممبر بھی رہتے ہوئے وہاں پر آپ نے بہت ہی اہم کام انجام دیے ہیں، جس وجہ سے صاحب تمام ہندوستان میں بھی کافی مقبولیت رکھتے ہیں۔ دوستو آئیے آپ اور ہم مل کر ہمارا اس پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں فارمر ڈسٹرکٹ جج اسماعیل صاحب کا ایک بار پھر سے ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار پھر سے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں بے حد خوشی ہے، میں آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا۔ اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ناظرین ہمارے فون نمبرات نوٹ کر لیں تاکہ پروگرام کے دوران آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ہمارے فون نمبرات نظر آ رہے ہوں گے، پھر بھی میں دہراتا 58۔ ایک دوسرا نمبر بھی ہے 04066660059۔ دوستوں سوالات مختصر سے ہم تک پہنچائیں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ سوالات لکھ کر کے رکھیں، ٹیلی فون کے ٹکٹس بھی یہی ہوتے ہیں۔ دوسرا، جب بھی آپ ہم سے سیل فون پر گفتگو کریں تو پلیز کھلے میں آ کر کال کیجیے گا، نہ ہی کوئی بند کمرے میں۔ تیسرا، اگر آپ مجھ سے جب بھی ٹیلی فون پر گفتگو کریں تو پلیز ٹیلی فون پر ہی گفتگو کیجیے گا، نہ مجھے ٹیلی ویژن پر سننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ڈسٹربنس ہوتا ہے اور یہ خدشہ بھی رہتا ہے کہ آپ کے کال ڈراپ ہو جائے۔ امید کہ ان باتوں پر آج بھی آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے ہمیشہ کی طرح۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز میں فارمر ڈسٹرکٹ جج اسماعیل صاحب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا، جو آج کا ہمارا عنوان ہے طلاق انڈر مسلم لا۔ مسلم پرسنل لا کے تحت طلاق کی کیا تعریف بیان کی گئی ہے، اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ طلاق ایک اسلام سے پہلے بھی طلاق تھی، اور اس کے بعد اسلام آنے کے بعد بھی طلاق، چونکہ بعض وقت بحالت مجبوری طلاق دینا پڑتا ہے، تو لہذا طلاق یعنی ناٹ کو توڑ دینا، شادی کی جو گھیٹی ہے اس کو توڑ دینا، تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اور ایک سورہ طلاق بھی جو ہے باضابطہ ایک سورہ ہی ہے جس کا نام طلاق ہے، سورہ طلاق، جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے طلاق دیں، کیا کریں، اور دوسری جگہ بھی طلاق کا ذکر آیا ہے۔ اور اسلام نے اس کو بحالت مجبوری، چنانچہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو سب سے جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے،
جی لیکن طلاق دی جاتی ہے اور طلاق دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں جو آپ کے پوچھنے پر بتایا جائے۔ دوستو، طلاق کا جیسا صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی ایک گھیٹی کو توڑ دیا جائے، یعنی شادی کے رشتے کو ختم کرنے کا معاملہ یہاں پر ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا ہر کسی مطلب نہیں ہے کہ ہم طلاق کو پروموٹ کر رہے ہیں یا پھر طلاق دینے کے لیے آپ کو اکسا رہے ہیں۔ طلاق کا شرعاً یا پھر مسلم پرسنل لا جو میں نے ابھی فرمایا کہ جو ہندوستان میں نافذ ہے، تقریباً وہی چیزیں جو قرآن شریف میں دی گئی ہے، تقریباً وہی سوال کر لیتا ہوں صاحب سے، کیا جو مسلم پرسنل لا میں ہمیں بتایا گیا ہے طلاق کے بارے میں، شریعت میں جو بتایا گیا ہے کہ وہی تمام پروویژنس مسلم پرسنل لا میں بھی لیے گئے ہیں صاحب؟ تقریباً مسلم پرسنل لا میں وہی پروویژنس لیے گئے ہیں جو قرآن شریف میں ہیں۔ البتہ چند چیزوں میں اختلاف ہے جو میں آپ کو آہستہ بتاؤں گا۔ اب طلاق جو ہے 3 صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ ایک تو جو ہے شوہر دے سکتا ہے طلاق، اور دوسرا دونوں کی رضامندی سے ہو سکتی ہے طلاق، یعنی میاں بیوی دونوں راضی ہو جائیں طلاق کے لیے، اور تیسرا جو ہے اگر جب شوہر انکار کر دے طلاق دینے سے تو بیوی کورٹ کو جائے اور کورٹ سے جو ہے طلاق کی ڈگری پاس کی جائے۔ تو یہ، یا پھر ایک کہتے ہیں جو آج کل کے زمانے میں تو کم ہے، یعنی کسی چیز کے ہونے پر طلاق کا ہو جانا، یعنی اگر کوئی شوہر یہ کہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے پاس 3 مہینے سے زیادہ ٹھہرو گی تو تم پر طلاق ہو جائے گی، تو اگر وہ 3 مہینے سے زیادہ ٹھہرے گی تو اس پہ طلاق واجب ہو جائے گی، لیکن یہ آج کل یہ استعمال میں نہیں ہے۔ اور طلاق جو ہے زبانی بھی ہو سکتی ہے اور رائٹنگ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں طلاق کے 2 طریقے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں کہ طلاق حسن اور طلاق احسن۔ طلاق احسن جو ہے سب سے صحیح طریقہ ہے۔ معذرت قائد صاحب کو روکتے ہوئے کالر کو شامل کر لوں، پھر اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ ہلو، غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو ہم گفتگو کریں آج طلاق انڈر مسلم پرسنل لا پہ۔ جیسے میں نے صاحب سے سوال کیا تھا کہ جو شریعت میں طلاق کا پروسیجر بتایا گیا ہے، اطلاق کی وجوہات پہ دی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کے جو ذکر کیا گیا وہی مسلم پرسنل لا میں رکھا گیا، تو تقریباً تمام پروویژنس وہی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ کسی قانوندان نے اس قانون کو بنا دیا، مسلم پرسنل لا میں شریعت ایکٹ کے تحت اس کو بنا دیا، ایسا کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے۔ جو تمام چیزیں شریعت میں بتائی گئی ہے وہی تقریباً تمام چیزیں مسلم پرسنل لا میں بھی بتائی گئی ہے۔ کالر کو میں شامل کرتا ہوں۔ ہلو جی، آپ کا نام؟ ساؤنڈ بند کرو۔ ہلو، ٹیکنیکل پرابلم ہے، بہرحال آپ کے دوران آپ ہمیں ضرور کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج فارمر ڈسٹرکٹ جج اسماعیل صاحب موجود ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ آج ہم اس کو 4 مئی 2014 کو اس پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں، 5 تا 6 پروگرام چلے گا۔ پروگرام کے دوران آپ ہمیں ضرور کال کر سکتے ہیں۔ صاحب سے میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ طلاق دینے کا طریقہ کار۔ سب سے پہلے تو یہ صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ طلاق دینے کا حق شوہر کو دیا گیا ہے، تو اس پر کیا اس کا صحیح پروسیجر ہوتا ہے طلاق دینے کا اگر کسی معاملے پر؟ ہلو، ایک بار میں کالر کو پھر شامل کر لوں۔ ہلو، آپ کا نام بتائیے ایک بار۔ جی جی، جبار صاحب فرمائیے، سوال بتائیے۔ یہ پراپرٹی کا جھگڑا ہے وزیر صاحب، فرمائیے۔ یہ ہمارا چاچا کا مکان ہے جی، چاچا کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے آپ چاچی کا بھی ہو گیا، جی چاچا کے نام پہ مکان تھا جی لیکن وہ ریکارڈ منسپل میں چاچا کا ریکارڈ نہیں مل رہا۔ جی جی، آپ پریزنٹ 55 ہے، ریکارڈ دیکھیے تو ہمارے چاچی کے نام پہ آ رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ مکان ہم دعویٰ کر سکتے؟ آپ کے چاچا چاچی کو کوئی اولاد نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے علاوہ آپ کے چاچا کے کتنے بھائی، کتنے بہن یا والد والدہ زندہ ہے آپ کے چاچا کے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مکان کی شکل میں ہے؟ جی، یہ مکان جی، یہ مکان ہے؟ ہاں مکان ہے جی۔ کس کے قبضے میں ہے؟ اب ان کے بھائی قبضے میں لے لیے۔ کس کے بھائی؟ جی، چاچی کے۔ چاچی کے بھائی، نام چاچی کا ہے اس مکان کے؟ پہلے مکان چاچا کے نام پہ تھا۔ جی جی، وہ ریکارڈ منسپل والے ہولڈ ہوتے گئے تو ریکارڈ پرانا نکال لیے۔ ٹھیک ہے، اب بہت شکریہ۔ تو ریکارڈ 50 کا نہیں مل رہا تھا۔ جی جی،
بہت شکریہ ساتھی کے نام پہ آ رہا. آپ نے ہمیں کال کیا، بہت شکریہ. ہم ضرور اس پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا ہمارا عنوان تو پراپرٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، پھر بھی جب جیسے ہی وقت مل جائے میں ضرور اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا صاحب. جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ایک اور کال کو میں شامل کرتا ہوں. ہلو ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام خالد سید ارشد پاشا، نظام آباد ضلع. جی ارشد صاحب فرمائیے. جی، ایک لڑکی سے شادی تھی، باہر تھا بچہ. ٹھیک ہے. تو وہ رہتا تھا حیدرآباد میں. جی. تو شادی ہم لوگ کرے، اس کے بعد میں جو تو لڑکا تھوڑے دن اچھے رہا. اس کے بعد میں ان کے بھائی وہ لوگ کو کچھ پیسے منگائے. ٹھیک ہے. تو تھوڑے بہت پیسوں کا بھی انتظام کرے. اس کے بعد میں پھر پیسے مانگے، 2 لاکھ 3 لاکھ نہیں دیے. تو جو تو بچی کی حالت اچھی نہیں ہے، بچی کو ہم نہیں رکھ لیتے بولے. تو پھر پولیس کیس کرے. جی. پولیس کیس کرنے کے بعد میں پولیس کے ذریعے سے اس کو نظام آباد بلائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں وہ بچے کا بھائی کیا کرا، میں میرے بھائی کو لاکھوں بول کے وہ بچہ جو اس کو سعودی بھیج دیے. ٹھیک ہے. اب بھیج کے لیے 6 مہینے وہاں تک جو تو کچھ بھی نہیں. وہاں سے اس کے لیے قانونی کاروائی سے آپ سعودی سے یہاں سے کسی کو بھیج کے سعودی سے اس کو بچے کو پکڑ کے لا سکتے. آپ کے پاس یہ بچے کا جو ہے پاسپورٹ کا کوئی کاپی ہے آپ کے پاس؟ نہیں، پاسپورٹ کا کاپی تو نہیں ہے، مگر اس کا ایڈریس ہے تو وہاں کا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ارشد پاشا صاحب، آپ نے نظام آباد سے کال کیا. جو بھی مناسب جواب ہوگا میں ضرور اس پر صاحب سے بعد میں درخواست کر لوں گا کہ اس پر روشنی ڈالے. تو آج جو ہمارا عنوان ہے طلاق انڈر مسلم لا پر، تو میں صاحب سے درخواست کر رہا تھا کہ مسلم لا کے تحت پراپر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ایک طلاق کی جو ایک شخص دیتا ہے اپنی بیوی کو. جی سر. دیکھیے، جب عورت ماہواری میں نہیں ہوتی ہے تو اس کو طہر کہتے ہیں. جی. تو طلاق احسن تو وہ طریقہ ہے جو سب سے بہتر طریقہ کہلاتا ہے. احسن کے معنی ہی بہتر طریقہ ہے. جی. وہ یہ ہے کہ ایک ہی طلاق دے اور پھر عدت تک پھر اس عورت سے کوئی تعلقات قائم نہ کرے. جی. تو یہ اس کے پیریڈ کیا ہو سکتا؟ 4 مہینے 10 دن. ٹھیک. وہ جب عدت تک اس سے کوئی جنسی تعلقات قائم نہ کریں تو یہ طلاق ہو جاتی ہے. جی. اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہے طلاق دینے کا. ٹھیک. اور طلاق حسن یہ ہے کہ ہر طہر میں جب عورت ماہواری میں نہیں ہوتی ہے تو ہر مہینہ ایک طلاق دیتے جائے. ٹھیک. تو جب 3 طلاق دے دے گا تو پھر وہ اس کی طلاق ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر عدت کے بعد عدت اس کو عورت کو بیٹھنا پڑے گا. جی. لیکن قرآن شریف میں یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں نہیں بنتی ہے تم کو چاہیے کہ عورت کے پاس سے کچھ اور مرد کے پاس سے کچھ لوگوں اس کو بلائیں اور کاؤنسلنگ کریں اور پوچھیں بیٹھیں. اس کے بعد بھی اگر تم لوگوں میں اتفاق نہ ہو تو اللہ تم کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. تو یہ جو کاؤنسلنگ کا سسٹم ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں کہا ہے. جی نہیں، قرآن خود جو ہے کہتا ہے کہ پہلے کاؤنسلنگ ہو، اس کے بعد پھر طلاق بھی ایک طہر میں دی جائے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو موقع ملتا ہے اگر وہ 1 طلاق کے بعد بھی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے یا 2 طلاق کے بعد بھی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے اور جسمانی تعلقات قائم کر لیتا ہے تو طلاق پوری نہیں ہوتی جب تک کہ 3 طلاق نہ دیے جائیں. تو یہ طریقہ کار ہے. اور اس میں جو ہے اورل بھی دے سکتے ہیں طلاق، رائٹنگ میں بھی دے سکتے ہیں. لیکن شیعہ اور سنی طلاق میں فرق یہ ہے کہ شیعہ طلاق میں اورل طلاق ہی ہو سکتی ہے، رائٹنگ میں نہیں ہو سکتی اور 2 گواہوں کی ضرورت ہے. ویسے تو قرآن شریف میں بھی کہا گیا ہے کہ 2 گواہ رہے تھے، لیکن ہمارے اماموں کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر گواہ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا طلاق دینے میں. لیکن شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 گواہ ہونا ضروری ہے طلاق دینے میں. تمام چیزوں پر صاحب نے اچھی طریقے سے روشنی ڈالی. سب سے پہلے صاحب کی اجازت سے میں کریکشن یہاں پہ چھوٹا سا کر دوں. صاحب سے شاید بھول چوک ہو گئی چھوٹی سی کہ عدت کی پیریڈ جو ہوتی ہے وہ طلاق کے بعد 3 مہینے 10 دن کی ہوتی ہے اور انتقال جب ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے. تو 3 مہینے کی وہاں پر عدت گزارنی ہوتی ہے تو 1 طلاق کمپلیٹ ہو جاتا ہے طلاق احسن میں. جیسا کہ کچھ غیر مسلم بھائیوں میں یہ چیز
ان لوگوں میں جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھئی یہ اسلام کیسا مذہب ہے کہ آپ ایک ہی جھٹکے میں 3 طلاق بھی دے دیتے ہیں اور وہاں رشتہ ختم ہو جاتا ہے، نہ ریکنسلیشن کا موقع دیا جاتا ہے، نہ ہی پھر ان کو صلح کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ ٹرپل طلاق جو ہوتا ہے، ایک ہی نشست میں 3 طلاق دی جاتی ہے۔ اس پر میں صاحب سے درخواست کروں گا، یہ ٹرپل طلاق کیا پہلے سے ہی رائج ہے، اور ہے تو پھر اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے، یہ جو ٹرپل طلاق وقت واحد میں دینے کا ہے، ایک تو لوگوں کے علم کی کمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ مذہبی علم سے واقف نہیں ہیں ہم لوگ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے جو ہے وہ 3 طلاق بھی ایک ہی طلاق گنی جاتی تھی، لیکن بعد میں جب لوگوں نے اس کا ناجائز استعمال کرنا شروع کیا تو تمام جو ہمارے سنی مسلک میں جو چاروں ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، سب کے نظر میں یہ ہے کہ 3 طلاق اگر آپ دے دیں تو گو کہ طلاق بدعت ہے، لیکن اس کے باوجود طلاق ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے اہل حدیث لوگ اور ابن باز، وہ جو نام بھول رہا ہوں میں، جو نابینا تھے اور سعودی عربیہ کے سب سے بڑے جو ہے اسلامک اسکالر تھے، ان کے خیال سے، ان کے مطابق 3 طلاق اگر ایک وقت میں دیے جائیں تو بھی اس کو ایک ہی طلاق گنی جائے گی۔ کچھ اسکالرس میں ڈفرینسز ہے 3 طلاق کو لے کر کے، جیسا کہ صاحب نے عرض کیا کہ کچھ اسکولس آف تھاٹ ہے اسلام کے، تو وہاں پر 3 طلاق کو مان لیا جاتا ہے ایک ہی نشست میں اگر دے دی جائے، اور بعض اسکول آف تھاٹس ہے وہاں پر اس کو نہیں مانا جاتا، 3 طلاق کو ایک ہی طلاق مانی جاتی ہے۔ بہرحال طلاق 3 دے دی جائے یا 1 دے دی جائے، اگر عدت پیریڈ گزر جائے تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک طلاق کا جو فائدہ ہے، میں صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالے کہ ایک طلاق جو طلاق احسن کے ذریعے دی جاتی ہے تو اس میں کیا فوائد رکھے گئے ہیں جو 3 مہینے کے حساب سے دیے جاتے ہیں؟ اس میں یہ فائدہ یہ ہے کہ طلاق احسن جو ہے وہ ایک ہی طلاق دی جاتی ہے، اور عدت کے پیریڈ تک جو ہے پھر عورت کے ساتھ مباشرت نہیں کی جاتی، جسمانی تعلقات قائم نہیں کیے جاتے، تو اس کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے فائدہ یہ ہے کہ شوہر پھر بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، ریکنسلیشن کا موقع مل سکتا ہے، ریکنسلیشن کا موقع مل سکتا ہے، اور پھر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے بغیر کسی اور نکاح کرے، حلالہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس میں کافی فائدہ رہتا ہے کہ ایک طلاق کے بعد جو ہے پھر نکاح کی گنجائش رہتی ہے۔ مزید اس پر گفتگو جاری رہے گی۔ ایک میں کالر کو شامل کر لوں۔ ہلو جی، آپ کا نام بتائیے گا پلیز۔ میرا نام ناصر ہے، میں گلبرگہ سے بات کر رہا ہوں سر۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال ہے، جی میرے لڑکے کی شادی ہو کے 1 سال ہو گیا۔ 20 سال؟ 1 سال جی، تو میرا میری بہو جو ہے پچھلے 10 مہینے سے وہ اپنے مسجد چلے گئی ہے ڈلیوری کے لیے، اس کے بعد سے وہ گھر واپس آ رہی ہے بچی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگ بہت سے مرتبہ کاؤنسلنگ کی ہے کہ ان کے گھروں کو لے کے، ان کے آجو پڑوسوں کو لے کر ہم نے بات چیت کرنے کی کوشش کی پچھلے 10 مہینے سے، لیکن ان کے ماں باپ کا جو رویہ ہے، ان کے ماں باپ کا جو ہمارے طرف جو ان کا حصول ہے وہ بالکل صاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں کو صرف یہ ہم کو معلوم کرنا ہے کیا یہ ہم کو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ 498 کے سمپرک ڈالنے والے ہیں ان کے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا سر یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ جی آپ کا نام ایک بار پھر سے بتا دیجیے۔ جی میرا نام ماجد ہے سر، ماجد۔ جی ماجد صاحب، آپ کے صاحبزادے کا کیا کہنا ہے؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ ابھی تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور میرے لڑکے نے بھی بہت مرتبہ کوشش کی تھی۔ جی، اور ایک بات مجھے بتائیے ماجد صاحب کہ وہ جو لڑکی ہے وہ بھی تعلقات قائم رکھنا چاہتی ہے؟ نہیں سر، ابھی وہ تو لڑکی جو ہے ماں باپ کے اندر میں ہے، لڑکی کیا چاہتی ہے کہ وہ گھر الگ لے کے رہنا، میں آپ کے ساتھ آؤں گی، رہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ وہ لڑکی کی جی لڑکی کی عمر کیا ہوگی؟ لڑکی کی عمر ہے تقریباً 24-25 سال عمر ہوگی سر۔ ٹھیک ہے۔ کچھ پڑھی لکھی ہے لڑکی؟ جی ڈپلوما کی ہے لڑکی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے۔ شادی ہو کے کتنے 1 سال ہوا۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ صاحب اس سوال پر ہی اگر آپ روشنی ڈال دیں تو بہتر ہوگا۔
1 साल का मुद्दत हो गई है शादी की। ये लड़की जो है वो डिलीवरी के लिए जब माँ के घर जाती है, जो अब हमारे पास जनरल कस्टम बना हुआ है, तो वहां जाने के बाद फिर वो वापस नहीं लौट रही है। उसकी शर्त ये है कि शौहर उसको अलग लेकर के रखे, ये इसकी शर्त है। देखिए, ये अब हम चूंकि हिंदुस्तानी माशरे में रहते हैं तो यहाँ हम हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा हमारे साथ रहे, हमारे बेटे अगर एक से ज्यादा हो तो वो भी हमारे साथ रहें। लेकिन अगर सही तौर पर इस्लामिक नजरिए से देखा जाए तो अगर वो औरत कोई डिमांड करती है और अगर मुतालबा करती है कि वो अलग रहेगी और शौहर इस माली हालत में हो कि वो उस बीवी को अलग रख सके, तो उसको अलग रखने चाहिए जी। और अगर वो नहीं रख सकता और मिलकर रहना चाहता है, माँ बाप की खिदमत करने वाले कोई नहीं है, बच्चा उनके पास है, तो फिर बीवी को समझाना चाहिए। और अगर उसके बावजूद वो नहीं समझती है तो अब ये इन्होंने सवाल किया कि बच्ची डिलीवरी को गई थी तो क्या लड़का हुआ लड़की हुई और ये दादा दादी बन गए नहीं बन गए ये तो मालूम नहीं। तो फिर इनको चाहिए कि उसी अगर घर थोड़ा बड़ा है तो गो के खाना पकाना साथ हो, लेकिन एक अलग कमरा उनको या अलग हिस्सा उनको दे दिया जाए और कोशिश की जाए कि किसी तरीके से ये निगाह ना टूटे, क्योंकि इसमें कोई खास वजह नजर नहीं आती है सिवाय इसके कि बच्ची चाहती है कि वो अलग हो जाए। तो हमको भी चाहिए कि उसको वालिदैन की तरह प्यार करें और बहू ना समझे बल्कि अपनी बेटी समझे। जी साहब, ये जनरल एक प्रॉब्लम बन गया है माशरे में कि जो लड़कियां हैं वो अलग रहना चाहती हैं। बेशक जैसा आपने फरमाया कि शरीयत इसकी इजाजत तो देती है कि अगर बीवी कुछ डिमांड करती है जायज तरीके से तो फिर उसको पूरा करना है, लेकिन ये आप बताते चलें कि क्या एक लड़की पर ये ऑब्लिगेशन है, चाहे लीगल हो या मॉरल हो, कि वो अपने सास ससुर की खिदमत करे? हाँ, ये देखिए, लीगल तो शरई एतबार से तो कोई ऑब्लिगेशन लड़की पर नहीं है जी। यहां तक नहीं है कि अगर कोई पैसे वाले हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं और वो कई नौकर रख सकते हैं, पुराने जमाने में गुलामों और बांदियों का दस्तूर था जी। तो औरत पर यह भी पाबंदी नहीं है कि वो खाना पकाए। वो शौहर से इंसिस्ट कर सकती है कि आपकी माली हैसियत के हिसाब से आप नौकर रखे, गुलाम रखे, बांदी रखे। लेकिन आप यहाँ मॉरल एतबार से देखिए और बीबी फातिमा का आप किरदार देखिए कि एक दिन बुखार है और आप सुबह उठकर रोटी का आटा गूंद रही हैं तो हजरत अली तशरीफ ले आते हैं और कहते हैं कि तुम इस बुखार में क्यों आटा गूंद रही है? तो आप फरमाती है कि नहीं, क्या मुझे आपके खाने का ख्याल न रखना पड़े? तो अब फिर आप हजरत अली की भी अखलाक देखिए कि वो उनका साथ देते हैं रोटी बनाने में। तो इस तरीके से मॉरली जो है बहू को भी ये चाहिए कि वो सास ससुरे को अपने माँ बाप की जगह समझे ये, और इससे जो वो खिदमत करेगी तो बिलाशुबा ये अल्लाह के पास, ये देखिए फिर सदक़े का मफ़हूम भी हमारे पास बड़ा गलत लिया जाता है। हालांकि सदक़े का मफ़हूम अरबी में हर नेक काम को सदका कहा जाता है। यहाँ तक कि आप अपने बीवी बच्चों को खिलाते वो भी सदका कहलाया जाता है। लेकिन अगर हम अपने बीवी बच्चों से कहें कि हम आपको सदका खिला रहे हैं तो वो लड़ने को आ जाए। जी जी। तो इस तरीके से अगर बहू जो खिदमत करेगी वो उसके सदक़े में शुमार होगा और अल्लाह ताला उसको अजर देगा। उसको भी चाहिए कि ख्याल करे, फर्ज कीजिए बिलखुसूस अगर एक ही बेटा है तो उनको ख्याल करना चाहिए कि अगर मेरा भाई भी इसका अपना घर छोड़कर चले जाए तो मेरी माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी। इस लिहाज से गो कि शगन कोई पाबंदी नहीं है लेकिन मॉरली पाबंदी है। और हमारे अयम्मा और हमारे मोहतरम खवातीन का ये तर्ज अमल रहा है कि वो अपने शौहर की और सास ससुरे की भी खिदमत करती है। उम्मीद के नाज़रीन इस चीज को समझ गए होंगे। जो भी मेरी बहनें भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जरूर इस चीज पर आप तवज्जो दें कि लड़कों से ये हमारी जैसा कि साहब ने फरमाया कि आपकी बीवियों पर ये हरगिज जिम्मेदारी नहीं है कि लड़कों के माँ बाप को वो वहाँ पर जाकर के जो है खिदमत करे। लीगली वो पाबंदी नहीं है लेकिन मॉरली वहाँ पर आप वो काम करें तो उसमें जो है आपके दर्जात बुलंद हो सकते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। इस चीज को जरूर जहन में रखिएगा। छोटी छोटी बातों पर तलाक के मामले नौबत तक नहीं आनी चाहिए। मेरा अगला सवाल साहब से यही होगा कि आजकल के माशरे में जो तलाक के मामलात कुछ ज्यादा ही देखने में आ रहे हैं, साहब की नजर में आपका ओपिनियन क्या है कि क्या वजूहात है कि ये तलाक के मसाइल बहुत आजकल के जमाने में बढ़ रहे हैं?
طلاق کے مسائل اس زمانے میں اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ آج آپ روز کا پیپر کھولیے تو آپ کو اخبار کھولیے تو آپ کو ملے گی کہ بیماری کی وجہ سے خودکشی کر لیے، وہ فلاں چیز کی وجہ سے خودکشی کر لیے، امتحان میں فیل ہونے کے خوف سے خودکشی کر لیے. تو اس سے آپ کو ایک اور جتنے زیادہ، اب جیسا سوئٹزرلینڈ ہے، سب سے زیادہ فیسلٹی سوئٹزرلینڈ میں ان کے عوام کو دی گئی ہے. اس کے باوجود اگر میں غلطی نہیں کھاتا ہوں تو سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹس آپ کو سوئٹزرلینڈ میں ہی ملے گا. جی. تو مطلب یہ ہے کہ آدمی آج کل کا صبر کھوتا چلا جاتا ہے. جی. تو آج کل طلاق زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آج قوت برداشت سب میں کم ہو گئی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، سب میں قوت برداشت کم ہو گئی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ طلاق آ رہے ہیں. جب میں جج تھا تو چونکہ میرے پاس میں ڈسٹرکٹ جج کافی عرصہ رہا تو زیادہ جو ہے آپ کے سب جج بھی جب تھا، جب ڈسٹرکٹ جج بھی تھا تو وہ ہندو میرج ایکٹ کے تحت جو ہے کیسز آتے تھے میرے پاس. تو زیادہ تر میں ان لوگوں کو دیکھتا تھا کہ جو دونوں کمانے والے، جی، یعنی میاں بھی کما رہے ہیں بیوی بھی کما رہے ہیں، تو اکثر نا اتفاقیاں. اور سب سے زیادہ میں جن کو طلاق دیا ہوں وہ شاید دونوں اگر ڈاکٹر ہو تو زیادہ نہیں بنی. جی جی، کیونکہ دونوں کے اوقات نہیں ملتے اور اس وجہ سے جو ہے آپس میں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم تھوڑا صبر اور تحمل پیدا کریں جس کی بات جو ہے یہ طلاق کی شرح کم ہو جائے. جی صاحب کے جب آپ جج تھے، جب آپ کے پاس طلاق کے کیسز آتے تھے ہندو لا کے تحت یا پھر اور کسی لا کے تحت، تو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کچھ جو ڈگری پاس کی ہے صاحب نے وہ اس میں زیادہ تر کچھ ڈاکٹرز تھے، تمام ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہے ہیں، کچھ صاحب کے پاس جو کچھ ڈاکٹرز کے کیسز آئے تھے. تو ڈاکٹرز کے علاوہ جو ہم اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز میں آج کل کی ینگ جنریشن کام کرتی ہے، تو ان کو بھی ٹائمنگز وہاں پر نہیں ملتے، یا پھر کوئی اور پلیس پہ شوہر کام کرتا ہے اور کسی اور پلیس پر بیوی کام کرتی ہے، اس کی وجہ سے بھی آپس میں ان لوگوں کی ٹائمنگز نہیں ملنے کی وجہ سے طلاق کے چیزیں آ رہے ہیں. بہرحال کوئی جینیون ریزن ہے تو ٹھیک ہے، اس کو مان لیا جاتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی طلاق ہوتی ہے کہ انہوں نے ہم سے یہ کہہ دیا، انہوں نے ہم سے وہ کہہ دیا. یہ صاحب کیا درست ہے کہ سالن میں نمک کم ہے، یا پھر انہوں نے مجھے گالی دے دی، انہوں نے کپڑا رسید کر دیا، تو کیا ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی طلاق کیا لیا جانا مناسب ہے؟ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ صحیح ہے طلاق نہیں لینا چاہیے، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا کہ اگر آپ کو کبھی کوئی کھانے پینے کی چیز پسند نہیں آتی تھی تو آپ کچھ نہیں بولتے تھے. جی، آپ دوسری چیز جو بھی حاضر ہے وہ نوش فرما لیتے تھے، لیکن کبھی جو ہے کھانے پینے کی چیز پہ نام نہیں رکھتے تھے. لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ذرا نمک بھی بڑھ جائے، ذرا مرچی بھی کم ہو جائے تو پھر ہم ایک پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اور عورتوں پر جو ہے ہاتھ اٹھانا یہ ایک انتہائی بزدلی کی نشانی ہے. ہم کو نہیں چاہیے کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھائیں، اور ایسا ہی نہیں ہے کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. آج کے زمانے میں کچھ الٹا معاملہ بھی ہے، عورتیں بھی بعض مردوں پر ہاتھ اٹھاتی ہیں. چنانچہ فارن میں یو ایس اے وغیرہ میں تو باضابطہ ایسوسیشنز قائم ہیں اور ان ہسبینڈز کے جو اپنی بیویوں سے ستائے جاتے ہیں. جی، طلاق انڈر مسلم لا پر اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فارمر ڈسٹرکٹ جج ای اسماعیل صاحب. دوستو، اس بریک میں جانے سے پہلے بھی ہم نے اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا تھا کہ جب کبھی کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اکثر خاص کر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کھٹ سے 3 طلاق دے دیتا ہے. 3 طلاق کیا ہوتی ہے، اس پر بھی صاحب سے میں ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ 3 طلاق کیسے دی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے اس میں، اور اگر واقع میں نہ بنتی ہو تو ان حالات میں طلاق دینے کا پراپر پروسیجر کیا ہوگا. اس سے پہلے میں کالر کو شامل کر لیتا ہوں. ہیلو جی، آپ کا نام بتائیے پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی میں عمران خان مہاراष्ट्र سے بول رہا ہوں. جی عمران خان صاحب، آپ پہلے اپنے ٹیلی ویژن کا آواز میوٹ کر دیجیے، بند کر دیجیے. جی جلدی سے بند کر دیجیے. جی، اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں اگر اپنی گھر والی کو خرچ دیتا ہے رات میں، جی جی، پھر صبح کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اس کے بارے میں آپ
ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت بہتر سوال آپ نے کیا. یہ بھی ایک لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. عمران خان صاحب ناندیڑ سے، ضرور ہم اس پر گفتگو کریں گے. اس سے پہلے آپ ملاحظہ فرمائیے، صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ طلاق البدت کیا ہوتی ہے، 3 طلاق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اصل ہماری ساری مجبوریاں یہ ہیں، اور ہم نے اسلام کو بدنام کیا ہے غیر شرعی طریقے پر کام کرنے سے. لفظ بدت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر شرعی چیز ہے، ایک نئی چیز ہے. بدت یعنی کوئی نئی چیز پیدا کرنا، دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا. تو آپ کو پہلے تو طریقہ بتایا گیا کہ کاؤنسلنگ کریں، میاں کی طرف سے کوئی آئے، بیوی کی طرف سے کوئی آئے، بیٹھیں، کاؤنسلنگ کریں. اس کے بعد سب سے صحیح طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے جو طلاق احسن میں نے کہا، یعنی ایک ہی طلاق دی جائے، اور اس کے بعد جب 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ شوہر بھی دوسری شادی کر سکتی ہے. لیکن اگر اس کے بعد میاں اور وہ دونوں بھی اگر پھر سے شادی کرنا چاہیں تو پھر سے وہ بغیر حلالہ کے، یعنی بغیر دوسری شادی کیے کہ پھر سے وہ شادی کر سکتے ہیں. طلاق احسن میں یہ ایک فائدہ ہے کہ 3 مہینے رک کر کے اگر آپ ریکنسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ادروائز آپ فری ہیں، دوسری شادی کر سکتے ہیں. نہیں، ریکنسلیشن بعد میں نکاح کرنا پڑتا ہے. جی. اور طلاق حسن یہ ہے کہ آپ ہر طہر میں، یعنی جب عورت جو ہے اس پیریڈ میں نہ ہو تو پھر وہ ہر طہر میں ایک طلاق آپ اس کو دیں تو 3 طلاق ہو. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ کہ یہ طلاق حسن ہے اور یہاں آپ کو 3 موقع ملتا ہے 3 مہینے کا. لیکن اس کے باوجود پھر آپ اگر دونوں نکاح کرنا چاہیں تو پھر آپ حلالہ کے بغیر، یعنی عورت کسی اور شوہر سے نکاح کرے، اس کے بعد اس کے طلاق ہو جائے تو پھر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. تو آج تمام ہماری جو بدنامی ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ لوگ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے، 1 منٹ کے اندر آپ جو ہے شادی جیسے مقدس رشتے کو آپ طلاق کہہ دیتے ہیں اور یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت آئے تو سب سے بہتر طریقہ، جیسا میں نے ابھی کہا، لوگ اس کو غور سے سن لیں، وہ طلاق احسن ہے. یعنی تو ایک طہر میں 1 طلاق دینا اور 3 مہینے کی مدت کے بعد دونوں علیحدگی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بیوی بھی دوسری شادی کر سکتی ہے، شوہر بھی دوسرا شادی کر سکتا ہے، شوہر تو خیر کرے، اور اگر دونوں بھی کرنا چاہے پھر سے شادی تو پھر سے نکاح کر سکتے. طلاق حسن کے بعد صاحب ہمارے پاس شریعت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 3 مہینے کی عدت پیریڈ ہے اس میں بیوی کو اپنے ہی مکان میں رکھا جائے، یعنی شوہر کے ہی مکان میں رکھا جائے، دوسری جگہ نہ بھیجا جائے. تو اس کا فائدہ کیا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ریکنسائلیشن کے زیادہ اس میں زیادہ چانسز رہتے ہیں، زیادہ مواقع رہتے ہیں، تاکہ جب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو اگر پھر شوہر اور عورت سے مل لیتا ہے اور جسمانی تعلق قائم کر لیتا ہے تو وہ جو 1 طلاق دی ہے اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ابھی بچوں کے باقی 2 طلاق ہیں، لہذا پھر وہ دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ وہ شوہر کے گھر سے اس کو نہ نکالے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ریکنسائلیشن کا انسان کو زیادہ سے زیادہ چانس رہتا ہے. جی، یہ بہت ہی اہم چیز جو مسلم پرسنل لا میں بتائی گئی ہے کہ طلاق حسن یا جو بھی طلاق حسن اگر آپ دیتے ہیں دونوں طلاقوں میں سے کوئی طلاق، تو جتنا اس کو عدت پیریڈ کا ٹائم ہے وہ عدت پیریڈ اس کو شوہر کے گھر میں ہی گزارنے کے لیے وہاں پر ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے. اس کی وجہ جیسے صاحب نے فرمایا کہ وہ وہاں پر بینیفٹ ان کو یہ ہوتا ہے یا فوائد یہ ہوتے ہیں کہ جو ہے پھر سے ریکنسائل ہو جائے، یا ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو پھر محبت قائم ہو جائے اور پھر سے وہ ایک جگہ ہو کر کے جو ہے اپنے رشتے کو پھر برقرار رکھے. اس وجہ سے یہاں پر یہ چیز رکھی گئی ہے جو کسی اور مذہب میں ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی. طلاق واقع میں ایک جیسا صاحب نے پروگرام کی شروعات میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے حلال چیزوں میں ایک ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے. لیکن یہ طلاق اگر نہ ہو تو اس کے بھی بڑے پرابلمس معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں. جیسا کہ صاحب سے میں اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اسلام نے طلاق کا جو ہے ہم کو یہاں پر رائٹ دیا ہے شوہر کو کہ اگر کسی وجہ سے نہ نپٹی ہو تو وہاں طلاق دے دی جا سکتی ہے. لیکن اگر ہم ہندو لا جو ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں تو ان کے پاس طلاق کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. اور جب کبھی ہم مطالعہ اسکالرس کا کرتے ہیں تو ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے عیسائی مذہب میں بھی طلاق کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا. اگر طلاق کو
نہ دیا جائے، یعنی وہ سسٹم ہی نہ رہے، تو اس سے کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں؟ میں صاحب سے درخواست کروں گا اس پر. دیکھیے، طلاق کے بعض وقت کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر بعض وقت جو ہے میاں بھی پسند نہیں کرتے ہیں. اس کا سب سے مشہور مثال آپ کو، اگر میں غلطی نہیں کھاتا ہوں تو بی بی زینب کی ملے گی آپ کو، اگر میں غلطی نہیں کھاتا ہوں. جی، کوئی ایک صحابی تھے جو صحابیہ تھی. جی، تو وہ پھر انہوں نے طلاق لی. تو اس طریقے سے جو ہے بعض اوقات آدمیوں کا ایک دوسرے سے کسی طریقے سے ریکنسائلیشن نہیں ہو سکتا. جی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت بھی جو ہے اس کی وہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ مرد کے ساتھ رہے، یا مرد نہیں چاہتا ہے، اور اس سے ہٹ کر کئی بار ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب انسان ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتا ہے تو ان کے لیے ایک ساتھ رہنا اور باقی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. جی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کریں. اس وجہ سے اسلام نے طلاق کو مانا ہے. وہ کہ یہ ناپسندیدہ شے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے طلاق کو مانا گیا ہے. اور اس طریقے سے اس کو دیکھ کر کے ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی اور ہمارے کرسچن بھائیوں نے بھی وہ طلاق کو جائز قرار دیا. لیکن ہو یہ گیا ہے کہ آج کل طلاق بلا وجہ بھی لی جاتی ہے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے پاس بھی مسلم لا میں بھی ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ اگر شوہر جو ہے اپنی بیوی پہ اڈلٹری، یعنی اگر غیر شرعی جنسی تعلقات کسی سے قائم کر لیتی ہے تو کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں ہیں. اور اس طریقے سے بھی اب آپ نے پرسوں دیکھا کہ ایک بہت بڑے ڈگ ویجیٹیشن پولیٹیشین ہیں، وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ وہ کسی شادی شدہ عورت سے وہ عشق کر رہے ہیں اور وہ دونوں اب طلاق کے لیے چلے گئے ہیں. تو ایسی صورتوں میں طلاق ایک ناگزیر وجہ ہو جاتی ہے. لہذا اس وجہ سے اب کرسچینٹی میں بھی اس کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس کا وہاں بھی غلط استعمال ہو رہا ہے. اتنا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ شوہر غراٹے لیتا ہے، اس بنیاد پر بھی طلاق ہوتی ہے. جی، تو اور یہاں ہندو لاء میں بھی اس قدر اس کی اس زمانے میں لینڈ سیلنگ کا چکر چل رہا تھا. تو اس وقت نہیں معلوم اس وجہ سے یا کسی اور وجہ سے میوچل کنسنٹ سے اتنے زیادہ طلاقیں ہو رہی تھی کہ بیان کے باہر ہیں. تو اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال بعض وقت اس کا ہونا ضروری بھی ہوتا ہے. جی، تو طلاق اگر نہ ہو تو پھر بہت معاشرے میں، یا پھر آپسی جو اگر ایک دوسرے سے مل کر رہنا نہیں چاہتے تو معاشرے میں بگاڑ بھی اس کا پیدا ہو سکتا تھا. پرانے معاشرے نے اس کا جو ہے اینالائز بھی کیا کہ بھئی کیا پرابلمس ان کو پیش آتے تھے. صاحب نے جیسا بھی ذکر کیا کہ ہمارے ہندوستان کے آج کل اخبارات میں یہ سننے میں، ہم کو پڑھنے میں مل رہا ہے کہ دگ وجے سنگھ جو ہندوستان کے ایک بڑے پولیٹیشین ہیں، ان کا کسی خاتون سے جو ہے کچھ ریلیشن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کے طلاق کے بعد ان کے ساتھ شادی کر لیں. لیکن معاملہ اس لیے اٹکا ہوا ہے کہ وہ جو طلاق کا پٹیشن ہے وہ عدالت میں رکا ہوا ہے. طلاق کو جیسا کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ مسلم لاء میں طلاق بہت آسانی سے آپ دے سکتے ہیں. ایک چیز یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام میں نکاح کو بھی بڑا آسان بنایا ہے. تو جب کبھی کوئی کانٹریکٹ آسانی سے ہوتا ہے تو کانٹریکٹ کو آپ اگر توڑنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آسانی سے ہی توڑنے کے لیے رکھا جانا چاہیے. لوگوں کو یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نکاح کے بارے میں تو سوچتے نہیں ہیں لیکن طلاق کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بہت آسان ہے. جہاں نکاح آسان ہے وہیں طلاق بھی آسان ہے. اس کی وجوہات آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں. طلاق احسن کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں. جو لوگوں میں معاشرے میں غلط فہمیاں چل رہی ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینے پر ہی وہ طلاق ہوتی ہے، اس کا معاملہ ہرگز ایسا نہیں ہے. اور جب کبھی کسی کو جیسا نہ بنتی ہو ان حالات میں اگر وہ کس سے رجوع ہو، میں صاحب سے درخواست کروں کہ وکلا صاحبین بہت سارے ہندوستان میں موجود ہیں اور بہت سارے ریٹائرڈ ججز ہیں، صاحب بھی ہیں، بہت سارے ریکنسلیشن سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں. میں صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے اور گھر والوں بھی اس چیز کو نہ سیٹل کر سکے تو ان حالات میں کن لوگوں سے رجوع ہونا بہتر ہوگا معاشرے میں؟ دیکھیے، ریکنسائلیشن سینٹرز کافی ہیں. میں سنا کٹوری چوکی میں بھی ایک اس وقت کام کر رہا ہے
اور پھر یہاں ہندوستان کے بہت سارے گوشوں میں جو ہے ریکنسائلیشن سینٹر کام کر رہے ہیں، جی، اور حد یہ ہے کہ اگر آپ وومن پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں پہلے آپ کا کیس بک کرنے کے پہلے کہ ریکنسائلیشن کیا جائے. لیکن میں آپ کو ایک اور ایک بات، مجھے آپ نے سوال نہیں کیا، یہ پوچھوں کہ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ہندوستان میں مس یوز ہو رہا ہے وہ ڈاوری پروہیبیشن ایکٹ ہے 498A جو ہے. اس میں جو ہے نہ صرف ساس کو، سسرے کو، ننند کو، یعنی شوہر کے بہن کو، بہن بھائی کو، تمام لوگوں کو، اور پہلے جیل کو لیا جاتا ہے. اب تھوڑی بہت جو ہے، ہم جب ہیومن رائٹس میں تھے تو ہم نے کہا کہ اس میں تھوڑی ترمیم کی ضرورت ہے کہ پوری تحقیقات نہ ہوں جب تک جو ہے اریسٹ نہ کیا جائے. تو اس کو بھی میں جب 1-2 بار جب میں کورٹ کو گیا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ زیادہ تر اس کیسز میں مسلم خواتین ہی اس میں ہیں. جی، بہرحال 498 کا مسئلہ جو ایک جگہ ہے، لیکن یہ بھی 498 میں جب کیس کیا جاتا ہے تو صاحب یہ بھی آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا اور ہم نے بھی عدالتوں میں دیکھا ہے کہ جب کبھی 498 کیس اگر کوئی لڑکی اپنے شوہر پر ڈالتی ہے تو خاص کر اگر وہ شخص مسلم ہو تو امیڈیٹلی دوسرے دن وہ طلاق کی نوٹس بھیج دیتا ہے. تو اس کا یہ بھی 498 کا ایک غلط استعمال، اس کی غلط طریقے سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. 498 بہرحال اس پر بھی ہم نے پروگرامز کیے ہیں، مزید اس پہ بھی ہم پروگرام کریں گے، صاحب کو بھی اس میں مدعو کریں گے کہ 498 کے کیا ایڈوانٹیج ہے، کیا ڈرا بیکس ہے، اس پر پھر کسی ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے. دوستو میرا اگلا سوال صاحب سے یہ ہوگا کہ کیا وائف کے ایبسنس میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اگر شوہر طلاق دیتے؟ جی سنی مذہب کے اعتبار سے، ائمہ کے اعتبار سے اگر شوہر بیوی کے غیر حاضری میں بھی وہ طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا شیعہ حضرات کے تعلق سے، ان کے قانون کے تعلق سے، جب تک کہ شوہر بیوی کے سامنے اور 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق نہ دے، طلاق نہیں ہوتا. بہرحال چھوٹا سا ڈفرینس وہاں پر بتایا گیا کہ حاضر رہنا ضروری ہے، وہ حاضر نہیں بھی رہے تو چلتا. تو اگر نہیں رہی بیوی وہاں پر تو پھر شوہر کس طریقے سے اپنی بیوی کو انٹیمیٹ کر سکتا ہے کہ اس نے اس کو طلاق دے دی؟ کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ یا خط سے اطلاع دے، یا اس کو ٹیلی فون سے اطلاع دے، یا کسی کے ذریعے سے وہ بول بھی جائے کہ میں نے اس کو تیرے کو طلاق دے دیا. لیکن اکثر لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پیپروں میں اشتہار دے دیتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے. آپ پیپر میں اشتہار دینے کی ضرورت نہیں، وہ نوٹس بھی بھیجا سکتے ہیں اور اس طریقے سے بیوی کو اطلاع دے سکتے ہیں. لیکن ان کو کسی حالت میں بیوی کی مہر کی رقم بھی دینی پڑے گی اور بیوی کا عدت کا پیریڈ بھی دینا پڑے گا. اور ایک چھوٹی چیز جو کہ یہاں آپ نے نہیں پوچھا لیکن بہت اہم چیز ہے کیونکہ تمام لوگ سن رہے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب شادی کے وقت دولہے کے طرف سے جو کچھ زیورات وغیرہ دلہن کو دیے جاتے ہیں، قرآن شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو ڈھیروں مال بھی دے دیا ہے تو واپس مت لو. تو اس طریقے سے آپ جو کچھ بیوی لڑکی کو شادی کے وقت دیے ہیں وہ شادی عورت کی ملکیت ہو گئی. اب جب طلاق ہوتی ہے تو آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے الا یہ کہ خدا میں وہ خود واپس دے دیں. ٹھیک ہے. میرا اگلا سوال صاحب سے یہ ہوگا کہ جب کبھی طلاق کا نوبت آ جاتی ہے تو ہمارے پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ عدالت وکلا کا رخ کرتے ہیں. میں صاحب سے درخواست کروں گا کہ جب وکلا کے پاس جاتے ہیں تو کیا ایک مسلم وکیل ہونا وہاں پر ضروری ہے ان معاملات کے لیے یا کسی بھی وکیل کے پاس جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کسی بھی وکیل کے پاس جایا جا سکتا ہے، لیکن میں وکیلوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب میں بھی وکالت کرتا تھا مینٹیننس، اس زمانے میں تو ڈاوری پروہیبیشن وغیرہ نہیں تھا، مینٹیننس تھا. جیسے ہی ہم مجسٹریٹ کورٹ میں مینٹیننس کا دعویٰ داخل کرتے فوری اس کے جواب میں جب جواب دیتے کورٹ میں تو یہ جواب دیتے کہ میں نے 3 طلاق دے دی. جی. تو اس طریقے سے وکلا کو بھی چاہیے کہ اتنی اجلت نہ کرے طلاق دینے کے معاملے میں، چاہے وہ مسلم وکلا ہو یا غیر مسلم وکلا ہو، سب جانتے ہیں قانون کو. تو ان کو چاہیے کہ وہ چاہیں کہ ریکنسائلیشن کی کوشش کریں اور امیڈیٹ طلاق دینے کی نوبت پر آئے. جی. عمران خان صاحب نے ناندیڑ سے میں کال کیا تھا مہاراشٹر سے. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رات میں نشے کی حالت میں اگر شوہر کہے بیوی کو کہ میں نے تم کو طلاق دے دی اور صبح اٹھ کر کہتا ہے کہ میں
یا طلاق نہیں دی، تو کیا اس معاملے میں اگر وہ نشے کی حالت میں اور نشہ وہ خود سے کرتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی اس کو زبردستی پلاتا ہے، مار کے توڑ کے یا جان کا خطرہ دیتے ہوئے پلاتا ہے، بلکہ یہ خود اپنی مرضی سے نشہ کرتا ہے، تو جس طرح اپنی مرضی سے نشہ کرنے کے بعد اگر آدمی کوئی گولی چلاتا ہے تو کوئی دوسرا آدمی مر جاتا ہے، اسی طریقے سے اس نشے کی حالت میں بھی گری ہوئی طلاق کو معتبر ہی تسلیم کیا جائے. جی صاحب نے بہت بہترین مثال دی کہ ہمارے ہندوستان میں کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ بھائی نشے کی حالت میں اگر طلاق دے دی تو پھر کیسا اس کو مان لیا جائے. تو صاحب نے جیسے فرمایا کہ اگر نشے کی حالت میں گولی کسی کو مار دے اور سامنے والا مر جائے تو کیا اس کو چھوٹ دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی. باوجود اس کے اگر آپ مزید کوئی شریعت کے معاملے میں تفصیلات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پروگرام کے دوران ہر بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے منصف چینل میں راہ ہدایت نام کا ایک پروگرام ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے جس میں مفتیان اکرام اور اسلامک اسکالرس موجود ہوتے ہیں. اس پر آپ ضرور ان سے بھی اس معاملے میں آپ جو ہے سوال کر لیں، کیونکہ ہم پرسنل لا پر گفتگو کر رہے ہیں. صاحب جو ہے فارمر ڈسٹرکٹ جج ہیں، کسی فتوے کو آپ کو نہیں دے سکتے. فتویٰ لینا ہو تو ہمارے اس پروگرام میں آپ ضرور کال کیجیے گا، پھر آپ وہاں سے اس کے بارے میں تمام ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں طلاق انڈر مسلم پرسن لا پر. ایک اہم صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر بیوی شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے یا دینا چاہتی ہے تو کیا بیوی کو کچھ حق دیے گئے ہیں طلاق کے معاملے میں؟ کیا وہ کر سکتی ہے؟ میں صاحب سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے، بیوی اگر طلاق لینا چاہتی ہے یا تو پھر بیوی اپنے شوہر کو راضی کر لے. اس کو کہیں گے کہ بائی میوچل کنسنٹ، جو لا وغیرہ میں ایکٹ میں ہے کہ میوچل کنسنٹ سے. اور اگر بیوی شوہر کو راضی کر کے طلاق لینا چاہتی ہے تو اس کو کہتے ہیں خلا. تو یہ خلا یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ میں تم کو مہر معاف کر دوں گی، یا میں تمہارا دیا ہوا زیور سامان جو کچھ ہے وہ میں تم کو واپس دے دوں گی، تم اس کے عوض مجھ کو طلاق دے دو. تو اس کو کہتے ہیں خلا. اور خلا میں بھی ہوتا یہ ہے کہ خلا بھی ایک طلاق ہی ہے، لیکن یہ خلا مانگی جاتی ہے بیوی کی طرف سے، اس وجہ سے اس کو خلا کہتے ہیں. لیکن اس میں بھی شوہر کو طلاق دینی پڑتی ہے. جی لوگ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ وکیل حضرات قانون سے واقف ہونے کے باوجود پبلک نوٹس دیتے ہیں کہ یہ خلا کی نوٹس ہے کہ بیوی نے شوہر کو خلا دے دی. خلا کوئی طلاق کی طرح نہیں ہوتی کہ دے دی جائے. خلا میں بھی بیوی کو شوہر سے ہی درخواست کرنی ہوتی ہے، ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ان وجوہات کی بنیاد پر، اور جب شوہر اس پر سگنیچر کرتا ہے تبھی وہ مکمل خلا ہوتا ہے. جی صاحب. جی تو ناظرین، جیسا کہ میں اس پروگرام کے شروعات میں بھی عرض کیا ہوں، ابھی بھی عرض کر رہا ہوں کہ طلاق کا جو پروگرام آج ہم نے کیا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم طلاق کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ طلاق دیں. کچھ مسکانسیپشنس تھے، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھے جن کو ہم نے دور کرنے کی کوشش کی. بہت سارے سوالات میرے پاس موجود ہیں، اس سے زیادہ سوالات آپ کے پاس بھی موجود ہوں گے آپ کے ذہنوں میں. ان سوالات کے جوابات اور ان سے زیادہ جوابات میرے لیگل ایکسپرٹس کے پاس بھی موجود ہے، لیکن وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاؤں. لیکن اس امید کے ساتھ کہ میں صاحب سے پھر ایک بار فیوچر میں کسی ڈیٹ لے لوں گا اور مزید جو سوالات چھوٹ گئے ہیں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. دوستو، اگر کوئی بھی آپ لوگ جیسے کہ خاص کر آندھرا پردیش کے لوگ ہوں، ہمارا چینل تو 86 ملکوں میں دیکھا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم حیدرآباد میں یہ پروگرام کو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں تو خاص کر حیدرآباد یا آندھرا پردیش یا پھر اب تلنگانہ ریجن کے لوگ ہوں، اگر کسی قسم کا یہ پرابلم آپ کے ساتھ پیش آتا ہو تو آپ منصف ٹی وی کے نمبرات پر ضرور کانٹیکٹ کریں، لیگل پوائنٹس لائف کی ٹیم کو ضرور کانٹیکٹ کریں. جتنا ہو سکے ہم اس معاملے میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. صاحب نے بھی مجھے پروگرام کے بریک میں بتا دیا تھا کہ صاحب بھی ریکنسلیشن کا معاملہ ہو، طلاق دلانے کے لیے ہم ہیلپ نہیں کریں گے، ریکنسلیشن کے لیے ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ ہمارے جو نمبرات ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیں. آپ جب کبھی آپ کو ضرورت پڑی تو آپ مجھ سے یا پھر لیگل پوائنٹس لائف کی پوری ٹیم سے جو ہے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو مناسب کاؤنسلنگ سینٹرز ہوں گے ہم آپ کو اس میں مدد کریں گے کہ آپ وہاں پر جائیں، اور جو آپ کو چیزیں وہاں پر حاصل ہو سکتی ہے، اچھی چیزیں، اس کو ہم آپ کو مدد کریں گے کہ وہاں پر آپ کو بھی جائیں. دوستو، اس امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے ہم گفتگو کریں گے سول سوٹس پر. اگلے ہفتے کا عنوان آپ نوٹ کر لیں،
जहां तक मुमकिन हो हम इस उन्वान पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आप उससे जुड़े कोई भी सवालात हों तो आप नोट करके रख लें, हम जरूर इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अब मुझ पर वाजिब है आप तमाम नाज़रीन की तरफ से, लीगल पंच लाइव की पूरी टीम की तरफ से मैं फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज ई इस्माइल साहब का एक बार शुक्रिया अदा करूं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कुछ सवालात रह गए हैं, जरूर इन फ्यूचर हम जैसा भी आपको मौका मिलता है हम इस प्रोग्राम में जरूर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते को सिविल सूट्स पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए लीगल पंच लाइव की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।